حال ہی میں میرے ایک عزیز کے ہاں مرگ واقع ہوئی۔ ان کے مالی حالات کو اتنے اچھے نہیں تھے، لہذا ان کے لیے مرگ تو ایک پریشانی تھی، مگر شاید اس سے بڑی پریشانی بعد از مرگ کے معاملات اور رسوم تھیں۔ خیر، انہوں نے ہمت کر کے قبرستان کا رخ کیا تو معلوم ہوا کہ قبر تو اویلیبل ہی نہیں ہے، مگر اس سے بڑا دھچکا ان کے لیے یہ تھا کہ اگر وہ 12,000 روپے کا بندوبست کر لیں تو کوئی پرانی قبر خالی کر کے ان کے لیے قبر کا بندوبست کیا جا سکتا ہے۔ اب جس شخص کی ماہانہ آمدن 15,000 روپے ہو، وہ یکمشت یہ رقم کہاں سے لائے؟ خستہ حالی کے باعث وہ یہ رقم افورڈ نہیں کر سکتے تھے، لہذا انہوں نے اپنے چند عزیزوں سے رابطہ کیا، جس کے باعث ان کا یہ مسئلہ حل ہو سکا۔ بمشکل وہ دفنا کے فارغ ہی ہوئے تھے کہ افسوس کے لیے آنے والوں کا کھانے کا بندوبست کرنا پڑا۔ یہ ان کے لیے ایک دوسرا بڑا دھچکا اور پریشانی تھی۔ انہیں پھر ایک مرتبہ اپنے عزیزوں سے رقم کے مطالبے کے لیے رابطہ کرنا پڑا اور بڑی مشکل سے ان کا یہ مسئلہ بھی بالآخر حل ہوا۔ گورنمنٹ نے ایک بڑی اکنامیکل سی رقم قبر کی الاٹمنٹ کے لیے مقرر کر رکھی ہے، مگر بدقسمتی سے یہ صرف کاغذوں کی حد تک ہی ہے۔ حقائق اس کے برعکس ہیں، جیسا کہ میں نے بیان کیا۔ میری دانش میں ہمیں اپنے دوست، احباب، عزیز اور اقارب کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اور بالخصوص ایسے مشکل معاملات میں زیادہ توجہ دینی چاہیے، ان کا زیادہ خیال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ان کے لیے بہت بڑی پریشانی اور دھچکے کا وقت ہوتا ہے۔ اور صرف مالی مدد نہ کریں بلکہ وقت بھی دیں۔ مثلا ہمارے لیے شاید 12-15 ہزار بہت بڑی رقم نہ ہو، جو ان کے لیے ایک پہاڑ سی رقم ہے، کیونکہ ان کی آمدن ماہانہ 15,000 روپے ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیں صرف ایسے موقعوں یعنی مرگ پہ ہی نہیں، گاہے بگاہے ان سے رابطے میں رہنا چاہیے، ان کے حالات کی خبر رکھنی چاہیے، اور جہاں کہیں ہم ان کی زندگی میں بہتری کا کردار ادا کر سکتے ہیں، ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اس کے برعکس اسی ہفتے کے آغاز میں میرے ایک قریبی دوست کے والد کا انتقال ہو گیا۔ وہاں مسئلہ فائنینشیل نہیں تھا، کیونکہ ان کے مالی حالات بالکل ٹھیک تھے، اور میری اپنے اس دوست سے ہی نہیں بلکہ ان کے مرحوم والد سے بھی اچھی خاصی رفاقت تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کا اگلا سفر آسان کرے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہاں مسئلہ مالی مسائل کا تو تھا نہیں، مگر میں نے یہ محسوس کیا کہ میرے اس دوست کو اپنے دوستوں اور عزیزوں کی حوصلے، وقت اور توجہ کی شدید ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ اور پھر میرے دوست کے والد انتقال سے قریباً 10 روز پہلے بڑی کرٹیکل حالت میں ہاسپٹلائز رہے، جو میرے دوست اور اس کی فیملی کے لیے ایک بہت ہی مشکل اور تکلیف دہ وقت تھا۔ لہٰذا ہمیں اپنے دوست، احباب، عزیز و اقارب کا خاص خیال کرنا چاہیے، ان سے رابطے میں رہنا چاہیے، ان کے حالات کی خبر رکھنی چاہیے، اور کسی مشکل وقت میں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ معاملہ چاہے مالی ہو یا وقت دینے کا ہو، توجہ اور سہارا یا حوصلہ دینے کا ہو، ہمیں ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے۔ میں یہاں آپ کی توجہ ایک اور چیز کی طرف دلانا چاہوں گا کہ بعض اوقات ہم جب یہ وقت دیتے ہیں یا کسی کو مالی فائدہ پہنچاتے ہیں یا اس کی مشکل وقت میں مالی طور پہ مدد کرتے ہیں، تو ہم بعض اوقات ایک امید پیدا کر جاتے ہیں اپنے اندر کہ ہمارے مشکل وقت میں بھی اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہمیں صرف اور صرف کوئی امید اور تقاضا اپنے مالک، اپنے خالق سے ہی کرنا چاہیے۔ ہمیں انسانوں، دوستوں، عزیز احباب کے ساتھ کیا ہوا کوئی بھی احسان، کوئی مالی مشکل میں مدد، کوئی وقت اور سہارا دیے ہوئے کا بدلہ اس سے ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ بڑھا کر لوٹانے والی ذات صرف اس مالک اور خالق کی ہے، لہٰذا اسی سے امید باندھیں، اس سے تقاضا کریں، انشاءاللہ مایوس نہیں ہوں گے۔